سامعین و ناظرین، جب جب دیوبندیوں کے نامور شخصیات کے یہاں موت ہوتی ہے، اہل سنت کی حقانیت کا جھنڈا قدرتی طور پر بلند ہو جاتا ہے اور عقل مندوں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علماء دیوبند مخالفت کے باوجود معمولات اہل سنت پر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر عمل کر ہی بیٹھتے ہیں، اور ایسے ڈھیروں واقعات ماضی میں رونما ہوتے رہے ہیں جنہیں دنیا نے دیکھا اور صاحب فہم و فراست نے سمجھا اور جانا کہ اہل سنت کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ کو خوب یاد ہوگا کہ غالباً گزشتہ سال جب دیوبندیوں اور تبلیغیوں کے سب سے بڑے مبلغ طارق جمیل کے بیٹے کی موت ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی اس پر گفتگو کا بھی موقع نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو، اس وقت کی یہ ویڈیو یا اس قسم کی تصویریں اور ویڈیوز آپ کی نگاہوں کے سامنے ضرور آئی ہوں گی، جن میں اپنے بیٹے کی قبر کو دیوبندیوں تبلیغیوں کے عالمی مبلغ طارق جمیل نے ایسا بنایا جس کو دیوبندی ہی بدعت قرار دیں گے اگر آپ پوچھیں گے۔ ساتھ ہی طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر پر کئی کیجی پھول بھی چڑھائے تھے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک یہی کہانی سامعین و ناظرین دیوبندی مذہب کے سب سے بڑے پیر اور سب سے بڑے صوفی بزرگ ذوالفقار نقشبندی کی موت پر دہرائی گئی اور ان کی قبر پر بھی ڈھیروں پھول چڑھائے گئے، جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین، ان کی موت پر صرف اسی ایک بدعت پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ اور بھی کئی سارے کام انجام دیے گئے۔ وہ کیا کیا تھے؟ دیوبندیوں کے اس مفتی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہ 5 کام ایسے تھے جو پیر صاحب کی تجہیز و تکفین میں اور تدفین میں کیے گئے۔ نمبر 1، جنازے میں تاخیر، جنازے میں بیان کا جو اسٹیج وغیرہ لگا وہ، 3 ٹوپی پہنانا، قبر پر پھول اور قبر پر مراقبہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بھائی چاہے میں کروں، چاہے میں خود ہی کیوں نہ کر رہا ہوں کوئی کام، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اف بٹ کے ساتھ بھی وہ میرا کام قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ جو شریعت کے خلاف ہے وہ ہے، جو سنت کے خلاف ہے وہ ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی بزرگ سے محبت کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو اچھے سے فالو کرنا۔ کسی بھی بزرگ سے محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ان کی محبت میں آپ شریعت کو چھوڑ دو یا شریعت کا دائرہ پھلانگ دو۔ سن لیا سامعین آپ نے، اب ایک اور دیوبندیوں ہی کے مفتی کی زبانی ان کے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی موت کے بعد کیا کچھ ہوا، سن لیجئے۔ ہمارے ہاں یہ کوتاہی عام ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا جو جنازہ ہے اس کو روک کے رکھا جاتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بعض مرتبہ 12 گھنٹے، بعض مرتبہ 24 گھنٹے، بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں شخصیت آ رہی ہیں، وہ آخری دیدار کریں گی، آخری دیدار کر کے پھر اس کے بعد جو ہے میت کو دفن کیا جائے گا۔ یا اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں اور بڑی تعداد میں بڑا مجمع جب اکٹھا ہو جائے گا تب جو ہے دفن کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور یہ کوتاہی عام ہے، جو عوام ہیں ان میں بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ فلاں رشتہ دار آنے والے ہیں اس لیے میت کو روک کے رکھا جا رہا ہے۔ اور جو خواص ہیں، علماء جو کہلاتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیز عام ہے کہ بڑی شخصیت کا انتقال ہوگا تو اس کو روک کے رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں کیا جاتا ہے، حالانکہ احادیث کے اندر تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے نا کہ جیسے انتقال ہو جائے تو فوراً جو ہے میت کو دفن کر دیا جائے۔ اب یہ پیر صاحب کا معاملہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی شخصیات کا ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے تو تقریباً یہی معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سامعین، دیوبندیوں نے اپنے پیر فقیر کے جنازے میں اسٹیج سجایا، اس کے تعلق سے بھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض حضرات نے بتائی کہ باقاعدہ نماز جنازہ سے پہلے اسٹیج سجنے لگا ہے اور اس پر گھنٹوں گھنٹوں تقریریں ہوتی ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے ان کی بھی تقریر ہوگی، فلاں صاحب آئیں گے ان کی بھی تقریر، تو اسی چکر میں تقریروں پہ تقریریں، اسی میں گھنٹے گزر جاتے ہیں اور جو میت ہے بیچاری اس کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا گیا کہ حضرت کو جو ہے ٹوپی پہنائی گئی، تو اس حوالے سے بھی میت کو جو کفن دیا جائے گا تو میت کو ٹوپی وغیرہ یا امامہ وغیرہ جو پہنا دیتے ہیں بعض لوگ، تو اس کو بھی جو ہے اہل علم منع کرتے ہیں۔ کفایت المفتی کو دیکھیں آپ، اس میں لکھا گیا ہے، اس میں سوال یہ کیا گیا تھا کہ اکثر سجادہ نشین صاحبان مردے کے ساتھ ٹوپی وغیرہ دینے کی ہدایت کرتے ہیں اور اپنے پاس ایک ٹوپی دیتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ میت کو ٹوپی یا امامہ دینا نہیں چاہیے،
کفن مسنون پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ بنولی ٹاؤن کا فتویٰ ہے جہاں میں لکھا گیا ہے کہ میت کے سر پر امامہ باندھنا اور ٹوپی پہنانا یہ خلاف سنت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امامہ نہیں باندھا گیا۔ سنت کے موافق یہی ہے کہ میت کو امامہ اور ٹوپی نہ پہنائی جائے۔ ایسے ہی یہ بھی دیکھیں، یہ جو حضرت کی جو قبر ہے اس کی جو تصاویر وغیرہ شیئر کی گئی، آخری آرام کا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پر یہ کسی نے جو ہے پھول ڈال رکھے ہیں۔ ایسے ہی اس سے پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے جو فرزند تھے ان کا انتقال ہوا، تو وہاں بھی یہ ہوا کہ قبر کو جو ہے پختہ بنا دیا گیا۔ تو جب اکابر اور بزرگان دین اور علماء ان کی قبروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو عوام بیچاری کہاں جائے گی؟ تو یہ سارے کام ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ اب بریلوی حضرات اگر اس پر اعتراض کریں تو ان کا اعتراض بجا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ حضرات ہمیں تو منع کرتے ہیں لیکن خود اپنی قبروں کے ساتھ آپ کیا معاملہ کر رہے ہیں، آپ خود تو دیکھیں۔ تو بزرگان دین کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا کہ لے جا کر ان پر پھول چڑھانا یا کوئی الگ سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں سوال کیا گیا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اس میں لکھا گیا کہ کیا قبروں پر پھول چڑھانا بدعت ہے؟ جواب میں لکھا گیا کہ قبروں پر پھول چڑھانا نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے اور نہ تابعین سے، اس لیے ناجائز اور بدعت ہے۔ اب بتائیے کتنے سخت الفاظ لکھے گئے ہیں کہ ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھیں کسی صاحب نے تصویر بھیجی، یہ قبر ہے بتائی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ ساری تصاویر جھوٹی ہوں، ایسا نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال جو اس وقت چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں قبر ہے، اس پر پھول چڑھائے گئے ہیں اور پیر صاحب کی یہ قبر بتائی جا رہی ہے، اور یہیں صاحب ایک صاحب بیٹھے میں بتایا جا رہا ہے کہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ اور اب بتائیے قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کو استفادہ کرنا ہے تو حضرت کی کتابیں موجود ہیں، اتنا علمی سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں، حضرت کی آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین دیوبندی علماء ہی کہتے ہیں کہ ان کے پیر ذوالفقار نقشبندی کی کتابوں میں حد درجہ ضعیف اور بے اصل روایتیں ہیں۔ اس تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں تفصیلی گفتگو ہوگی اور آپ کو ان حوالوں سے اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے ہی ذوالفقار نقشبندی کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں ایک نیا انکشاف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنی رائے اگر دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔